باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، یہ جو چاند کے ثابت ہونے کے لیے جس مقام پر شہادتوں کو معتبر قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ جب مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہو تو اس صورت میں دو عادل گواہ اگر رویت کی گواہی دیں تو رویت ثابت ہو جاتی ہے اور اگلے مہینے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شہرت عامہ حاصل ہو جائے یا جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں شیعہ حاصل ہو جائے، یعنی کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو یہ بھی چونکہ اطمینان کا سبب ہے۔ ہر دو طریقے اطمینان کا سبب ہیں۔ جو انسان سنتا ہے ایسے لوگوں کی شہادت لیتا ہے، ایسی شہادت اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے اور اگلے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے، سب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو رویت ہے، یعنی یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کے ذریعے دو عادل گواہ کی شہادت ہو یا دو سے زیادہ افراد کی شہادت یعنی شہرت عامہ رویت عامہ حاصل ہو جائے، اس شہادت کے لیے ایک شرط ہے، یعنی یہ شہادت تب قابل قبول ہوگی کہ جب یہ شرط پوری ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ السید علی حسینی سستانی دامت ظلہ کے نزدیک ماہرین فلکیات جب رویت کے امکان کی خبر دیں گے تو اگر ماہرین فلکیات یہ کہیں گے کہ چاند کا دیکھا جانا ممکن ہے اور شاہدان عادلان دو عادل گواہی دے دے رویت کی، یا مثلا رویت کا شیعہ یا شہرت عامہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ گواہی قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر ماہرین فلکیات عدم امکان رویت کی خبر دیتے ہیں، یعنی وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ چاند دیکھا جانا، انسانی آنکھ سے چاند کا دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، انسانی آنکھ سے چاند دیکھا نہیں جا سکتا، ایسی صورتحال میں جب ماہرین فلکیات عدم رویت کی خبر دیں گے تو ایسی صورتحال میں ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی دو عادل گواہ تو بجائے خود دو سے زیادہ کثیر تعداد میں 1000 یا حتیٰ 2000 کی صورت میں بھی اگر افراد آ کر شہادت دیں تو ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم اگر ان کی شہادت پر حسن ظن بھی کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اشتباہ ہوا ہے، چونکہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال میں لوگوں نے رویت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی ماہرین فلکیات نے عدم امکان کی خبر دی تھی کہ ممکن نہیں ہے دیکھا جانا، اس کے باوجود لوگوں نے رویت کی خبر دی تھی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو جب ان کی گواہیوں کی پڑتال کی گئی علمی پیمانوں اور علمی زاویوں پر جب ان کو تولا گیا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے چاند نہیں بلکہ سیارہ زہرہ یا دوسرے تیسرے سیارے کو دیکھا ہے، یا ان کی آنکھوں کو کسی حوالے سے دھوکہ ہوا ہے، یعنی پڑتال اور تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ماہرین فلکیات کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ماہرین فلکیات کی آراء دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ آراء ہوتی ہیں کہ جو ان کے ذاتی اجتہاد اور تجربات اور ظنون کا نتیجہ ہوتا ہے، ذاتی تجربات کا جمع تفریق کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن بعض روایات ایسی بعض ان کی اخبار یا ان کی آراء ایسی ہوتی ہیں جو خالص ریاضیاتی اور علمی اصولوں پر مبنی ہوتی ہیں، تو جو ان کی آراء ان کے ذاتی اجتہاد یا تجربات کے نتیجے میں ہوتی ہیں ان میں تو ہم ان کی اقتداء اور اتباع نہیں کر سکتے، وہاں تو ہم یقیناً جو شاہدین عادلین ہیں یا شہادت کو ہی معتبر قرار دیں گے، لیکن جو آراء ان کی علمی اور ریاضیاتی اصولوں پر مشتمل ہوتی ہیں اس میں ماہرین جو ہیں ان کی بات کو فوقیت دی جائے گی اور اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ تو چونکہ چاند کا دیکھا جانا یا چاند کا نہ دیکھا جانا، چاند کا محاق سے نکلنا یا نہ نکلنا، چاند کی پیدائش کا ہونا یا نہ ہونا،
चाँद का सूरज से दूर होना या करीब होना, या उफ़ुक़ से बुलंद होना या पस्त होना, या चाँद का तुलू और ग़ुरूब का जो वक्त है, ये इल्मी और रियाज़ियाती उसूलों पर मबनी होते हैं। तो ऐसी अखबार में हम माहिरीन फ़ल्कियात को ही फ़ौक़ियत देंगे, चूँकि उनकी ये आरा इल्म और अक़ल और रियाज़ियाती 100% उसूलों पर मबनी होती हैं। तो लिहाजा अगर माहिरीन फ़ल्कियात ये कहते हैं कि चाँद का देखा जाना मुमकिन नहीं है, तो फिर इस मसले में हम माहिरीन को तरजीह देंगे, माहिरीन के कौल के कायल होंगे। लिहाजा उनके मुकाबिल में अगर कोई शहादत आती है तो उस शहादत को रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि मसलन आने वाला जो चाँद हमारा है, इसके बारे में माहिरीन की आरा ये हैं कि 20 अप्रैल को ग़ुरूब के वक्त चाँद की उम्र होनी है तकरीबन 10 घंटे। तो 10 घंटे का चाँद देखा जाना मुमकिन नहीं है, आम आँख से तो देखा जा सकता ही नहीं है। हत्ता बाज़ ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि टेलीस्कोप के ज़रिए भी नज़र ना आए, चे जाए कि बदनी आँख जो आधी आँख है इसके ज़रिए तो फिर देखा नहीं जा सकता। इसलिए अगर यहाँ भी कोई शहादत मौसूल होती है तो वो शहादत कल अदम करार दी जाएगी, उसकी कोई हैसियत या वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए ख़्याल किया जाए कि चाँद के बारे में अगर कोई बंदा शहादत देता है तो उसको खालिस इल्मी उसूलों पर परखा जाए।